ہاں، آپ نے یہ جو سوال کیا ہے کہ دوسری جماعتوں میں اور عوامی طریقے علم میں کیا فرق ہے، تو میں پہلی بات آپ کو بتاؤں کہ جتنا اللہ کے فضل و کرم سے عوامی تحریک علم کا تجربہ ہے، 1976 سے سیاست اور سچائی کا طالب علم ہوں، جس میں نے زندگی میں اور کوئی کام نہیں کیا، اسپیشلی 1990 تک صرف اسٹوڈنٹ لائف میں سیاست کو سمجھا ہے اور سچائی کو سمجھا ہے۔ اس کے بعد 30 سال کا میرا امریکہ اور کینیڈا کا تجربہ ہے، اور 22-23 سال ہو گئے ہیں عملی طور پر سیاست کرتے ہوئے پاکستان میں، اور یہ 10 سال ہو گئے ہیں یہ اپنی جماعت اپنے پلیٹ فارم سے، اور یہ مسلم لیگ نون، عوامی طریق انصاف اور پیپلز پارٹی سب جماعتوں کو فنڈ بھی دیے ہیں اور کوشش بھی کی ہے کہ سب کے ساتھ مل کر چلوں، لیکن کسی اچھی سوچ رکھنے والے آدمی کو یہ جماعتیں آگے نہیں آنے دیتی اور نہ ہی اس کے ساتھ تعاون کرتی ہیں تاکہ یہ اس سوچ کے لوگ آگے نہیں آئیں۔ اسی وجہ سے یہ جماعت بنائی، اور اگر آپ منشور پر غور کریں تو میرے خیال میں یہ پچھلی 10-12 صدیوں کی تاریخ میں واحد جماعت ہے جو صرف علم بیس پر بنائی گئی ہے، اور یہی نہیں، صرف اللہ کے فضل و کرم سے پورے کا پورا منشور قرآن پاک سے لیا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک اور اسوہ حسنہ اور اسلامی تاریخ ہم کسی اور جماعت کی تاریخ کو فالو نہیں کرتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پورے کی پوری تاریخ، اسلامی تاریخ کو فالو کرتے ہیں، اور اپنے ورکروں کو بھی یہی تربیت کرتے ہیں۔ یہ نہ ہی مذہبی ہے نہ ہی سیکولر جماعت ہے، بلکہ خالص جمہوری پارٹی ہے جو امر شورا بینہم کے اصولوں پر بنائی گئی ہے، اور اس کا پہلا منشور، پہلا مقصد یہ ہے کہ انسانی نفس کو پاکیزہ بنانا، انسانیت کو شعور دینا اور ملک میں حقیقی علمی نظام وجود میں لانا، اور اسی شک کا حصہ ہے کہ ہم ہر مسئلے کو اس کی بیس، اس کی اصلیت، اس کی فاؤنڈیشن سے سمجھتے ہیں، اور 3 سوال کا جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ کیا ہے اور کیوں ہے، اور یہ کیسے ہوا اور اس کا حل کیا ہے، اور اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا قوم کو، عوام کو، قرآن کی روشنی میں۔ قرآن پاک سے سارے کا سارا منشور قرآن پاک سے لیا گیا، اس کی سارے کی ساری شک جو ہیں قرآن پاک سے لی گئی ہیں، اور کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کو معیشت کا مسئلہ ہو، علم کے متعلق مسئلہ ہو، صحت کے متعلق مسئلہ ہو، قانون کے متعلق مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح پورے کا پورا دین توحید کے گرد گھومتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر مسئلے کو ایک نقطے پر لا کر سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر مسئلے کو اس کی طے، اس کی بیس، اس کی اصلیت سے جا کر سمجھتے ہیں۔ آج تک دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا منشور کسی جماعت کا پوری دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے، اس لیول کی جماعت پوری دنیا میں کہیں پر نہیں ہے، اور یہ اس قوم کی ابھی تک بدقسمتی ہے کہ اتنے عرصے سے میں الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہا ہوں، جو پہلے دن سے 2002 کے الیکشن میں جو میری تقریریں دیکھ لیں، جو اس وقت میں نے بات کی تھی، آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر عوامی طریقے علم کو موقع ملا تو یہ ایسا ملک میں تعلیمی انقلاب آئے گا کہ دنیا دنگ رہ جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ قرض جو پاکستان میں ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو چند مہینوں میں انشاءاللہ تعالیٰ سارا کلیئر ہو جائے گا، اور سال کے اندر اندر پاکستان دنیا کے نقشے پر عظیم ملکوں کی صف میں انشاءاللہ تعالیٰ شامل ہو جائے گا۔ پاکستان کا ایک ہی مسئلہ ہے، جہالت۔ جہالت سے غربت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایک سائیکل چل پڑتا ہے، اور جہالت در جہالت، غربت در غربت، اور اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ یہ پاکستان کے حالات ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں یہ پاکستان کی قسمت چینج ہو جائے گی جس روز وہاں عوامی طریقے علم کا ساتھ دیا۔ یہ اس طرح کی مروسی سیاست نہیں ہے، روایتی سیاست نہیں ہے،
ہم کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے اور نہ یہ میری جماعت ہے. جو بھی آدمی آئے انشاءاللہ تعالی جو بھی جس قابل ہوا اس کو اسی طرح عہدے دیے جائیں گے. اور یہ جماعت کوئی فنڈ نہیں لیتی. کوئی ٹکٹ ایشو کریں گے ملکی ایم این اے ایم پی اے کی، انشاءاللہ تعالی 1 روپیہ کے حقدار بھی جماعت نہیں ہوگی، پارٹی نہیں ہوگی. یہ پارٹی وہاں ہی چلائے گی لیکن جہاں پر ضرورت نہیں. اگر آپ کینڈیڈیٹ سے کروڑوں روپیہ لے لیں تو وہ تو پھر وہ اپنی مرضی کرے گا کل کو. یہ قوم کی عوام کی خدمت کے لیے جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آگے آئیں اور وہ ٹریننگ لیں باقاعدہ. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام کو بھی شعور دیتے ہیں اور اپنے ورکروں کے لیے اسپیشل کلاسز ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یہ شعور